خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن اپریل میں کروانے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ ان کا انالیسس ہے یا آپ کے خیال سے کچھ کیلکولیشن ہوئی ہے کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میرا اندازہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. یہ جو اپریل اور آگے جون تک کا 1.5-2 مہینے کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب کہ بجٹ وغیرہ کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے، اور اگر اس وقت کے اوپر آپ اتنا بڑا ایک چیپٹر کھول کے بیٹھ جائیں اور پھر نئی حکومت بنے اور پھر اس کے بعد وہ سیٹل بھی نہ ہو، بجٹ بھی تیار نہ کیا جا سکے، تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید نہ تو ملک کے مفاد میں ہوگا اور نہ ہی کوئی کرنا چاہے گا. ہو سکتا ہے یہ حکومت جو اس وقت ہے، اس کے پاس کوئی نسخہ ایسا نہ ہو جس سے کہ یہ کوئی بہتری لا سکیں اور الٹیمیٹلی جان چھڑانے کا سوچیں. لیکن کیا عمران خان کے پاس کوئی نسخہ ہوگا کہ اگر مئی میں الیکشن ہو جائے اور ان کو حکومت مل جائے تو اگلا بجٹ جو ہے یہ مہینے کے بعد دے کے تو ملک کے مسائل حل کر دیں گے؟ ان کے پاس بھی کوئی نسخہ نہیں ہوگا اس وقت، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے. لہذا اس سٹیج کے اوپر جنہوں نے یہ سارا چلایا قصہ، یہ بوجھ انہی کے کندھوں پہ رہنا چاہیے کہ وہ کیا سوچتے رہے ہیں. آخر انہوں نے بھی بجٹ کے لیے تیاری کی ہوگی، ان کے پاس کیا ایسی چیزیں ہیں جو وہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ اگلا سال بہتر گزر سکے. اگر مثال کے طور پہ ان کی سوچ، جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، اگر ان کی سوچ کے مطابق الیکشن ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں جی سپٹمبر اکتوبر میں، تو تب تو بجٹ کے بعد انہوں نے 2-4-6 مہینے گزارنے بھی ہوں گے، تو وہ اپنا ملیا میٹ کر کے تو نہیں نکلنا چاہیں گے یہاں سے. سو اس وجہ سے میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ یہی پی ڈی ایم پیش کرے گی، اس کے بعد کہیں الیکشن وغیرہ کا قصہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں. بٹ اور ویسے بھی کنسیڈرنگ اگر کہ عمران 35 خان نے انہوں نے اور استعفے منظور کر لیے، وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوں گے، پنجاب میں ہو رہے ہوں گے، خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہوں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی یہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے کہ سینٹر میں الیکشن ہو. نہیں، یہ جو انہوں نے 35 استعفے منظور کیے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے جو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہنا چاہ رہے تھے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دن کا کام ہے. جب یہ اس کے سامنے کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کر رہے تو پہلے دن، الیکشن کے پہلے دن ہی عمران خان ان اپوز سب جگہوں سے الیکٹ ہو گیا. تو الیکشن تو ایک دن میں 1 گھنٹے میں ختم ہو گیا وہاں پہ. تو پھر اس کے بعد آپ وہیں اسی سٹیج پہ ہوں گے کہ جناب اسمبلی جو ہے وہ پھر یہ لوگ آتے ہیں، اگر تو یہ ان کے لوگ آ کے تو کوئی الیکشن وغیرہ کے بعد حلف لے کے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو بات اور ہوگی. نہیں تو یہ جو ہے سلسلہ یہ اسی طرح چلاتے رہیں گے. یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، اس کا میرا نہیں خیال کسی چیز پہ اثر پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشنئرنگ کی طرف جا ہی نہیں رہے، انہوں نے اسٹیٹس کو کوئی تسلیم کر لیا وہ ہے، اور وہ ان کے مقابلے میں کسی کو نہیں کھڑا کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے دن ہی ان اپوز سارے الیکٹ ہو جائیں گے، تو کوئی بھاگ دوڑ تو ہے ہی نہیں اس میں. لیکن ان اپوز کھڑا کرنا خان صاحب کو کیا یہ قسم کا کنفیشن نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ جیت جائیں گے تو ہم کسی کو کھڑا ہی نہیں کر رہے آگے؟ یہ چیز نہیں ہے، یہ سیٹیں انہی کی تھیں، اور یہ بھی انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ 35 لوگ ان کے وہ ٹاپ کے لیڈرز ہیں جو اپنی اپنی جگہوں پہ خاصے مضبوط ہیں، ان کی کنٹریبیوشن بھی ہے پارلیمنٹ میں بھی باہر بھی. لہذا یہ ویسے بھی اگر ان کے سامنے کو کھڑا کیا بھی جائے الیکشن میں تو یہ لوگ جیت جائیں گے. اگر آج عمران خان ساری 35 سیٹوں سے خود نہ کھڑا ہو، اگر یہی لوگ جو آج جن کے استعفے منظور ہوئے ہیں ان کو کھڑا کر دیں تو یہ بھی جیت جائیں گے. سو نیچرلی اسمبلی کی اسٹرینتھ پہ یا کسی بھی چیز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ 35 لوگ واپس چلے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں انہوں نے سٹیٹس کو ہی رکھا ہے، لیکن صرف اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے تاکہ یہ جو نو کانفیڈنس، یہ ووٹ آف کانفیڈنس وغیرہ کی کہانی چل رہی ہے اس سے بچا جا سکے. رائٹ. سو علی نواز اعوان صاحب، عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اپریل میں الیکشن ہوں گے، جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر آپ الیکشن کے اوپر مان لیں ہار، باقی الیکشنز کے اوپر فوکس کریں جو ہو رہے ہیں. یہ تو ہمیں 8.5 مہینے پہلے کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو جو کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. 8.5 مہینے سے ہوئے نہیں الیکشن. جنرل صاحب کی بات سے قابل عزت ہے. میرا وہ ہے، جو بھی فائنینس کا اسٹوڈنٹ ہے، جو بھی اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہے، پاکستان آپ کو میں بتا رہا ہوں ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے. پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس وقت $4.2 بلین کے ہیں، اور مارچ تک جو پاکستان نے ڈیٹ ریٹائر کرنا ہے اپنا وہ $8 بلین کرنا ہے. پاکستان کو جو بلند و باغ دعوے کیے گئے تھے کہ جی ہم نے وہ فتح کر لیا انڈیا کا کوئی صوبہ اور ہم بہت سارے پیسے لے آئے، تو آج آپ نے دیکھا کہ ورلڈ بینک نے اپنی ایک نوٹس نکالا ہے جس کے اندر انہوں نے
جو $1.2 بلین جس کا پرپز چینج کر کے فلڈز میں رکھا گیا تھا, اس کو انہوں نے نیکسٹ فزیکل ایئر کے اندر لے گئے. آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب نے ابھی تک ان سے حامی نہیں بھری. یو اے ای نے صرف $2 بلین جو اس کے رول اوور ہے وہ کرنے کو تیار ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے کہا تھا ایکسٹرا $1 بلین دیں گے, جو آپ نے مشہور زمانہ بھی تقریر بھی سن لی ہوگی, تالیاں بجاتی شہباز شریف کی جو اینکر کو دے رہے ہیں, وہ انہوں نے اس کی صاف انکار کر دیا. پاکستان کی انٹرنل حالات کیا ہیں؟ انٹرنل حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی پورٹس پہ اس پہ $5 بلین کی انوینٹری پڑی اور آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے دینے کے. پاکستان نے ڈیٹ ریٹائر کرنا ہے مارچ تک $8 بلین. پاکستان کی سمال جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس وقت -3.2 پہ اوپر چلی گئی ہوئی ہے. آپ نے اگر جب بجٹ دینا ہوتا ہے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہو تو آپ بجٹنگ کریں گے نا. آپ کے پاس تو بجٹ کرنے کی کوئی کاشف نے بھی شو کیا ہوگا تھوڑی دیر پہلے. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ میری برادر سمجھیے گا بات کو, کہ اس وقت پاکستان ایک سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے جس کے اندر 3 دن ہو گئے, پورے ریزلٹس نہیں ہیں. پورے ریزلٹس نہیں ہیں 3 دن کے ہوئے. اور پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت جو حالات ہے اس الیکشن کمشنر کے نیچے کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف جا سکیں. بات کرنے کا مقصد ہے کہ انٹر بینک ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں $35 کا فرق ہے. پاکستان میں 1.7 بلین کی ایک نئی ہنڈی مارکیٹ کھل چکی ہے. آپ ایگری کر رہے ہیں جنرل صاحب سے کہ واقعی پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا؟ نہیں, میں الیکشن کمشنر کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنا غلط رول ہے. آپ الیکشنز, بھائی میری پیپلز پارٹی سے اختلافات ہیں, میرے جماعت اسلامی سے, آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام تھا ود ان 12 آورز آپ ریزلٹ دیتے. لیکن کیا الیکشنز اپریل میں ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, کاشف باز صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دی پروگرام. کیا کیونکہ بجٹ نہیں آیا ہوگا, بڑے سیریس اکنامک چیلنجز ہیں, کیا اپریل میں پاسبل ہے الیکشن ہونا جسے خان صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو الیکشنز کی حالات صورتحال ہے نا, یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے, یہ سمپل نہیں ہے. ابھی آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, یہ سب ایک بہت بڑا اور اہم ترین ایلیمنٹ ہے جو اس پوری ایکویشن کو کمپلیکیٹ کرتا ہے. کیونکہ جس نے بھی IMF کے پاس جانا ہے, یہ جو $8 ارب کی بات کر رہے ہیں, کہ تھوڑا رول اوور بھی ہو جائے اس میں سے, تو جس نے بھی IMF کے پاس جانا ہے اس نے بہت مشکل معاشی فیصلے کرنے ہیں, چیزیں مہنگی کرنی ہیں. اس کے بعد عموماً جو ابھی آپ نے ساگ ڈار صاحب کو بھی سنا تو اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے بعد الیکشن اس میں کیسے جائیں گے. یعنی ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ راستے ڈھونڈ رہی ہے الیکشنز کو ملتوی کرنے کے. کیا وہ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ نہیں کروانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت ملے, اور وہ وقت اس لیے شاید ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس دوران میں عمران خان کے کیسز کا کوئی فیصلہ ہو جائے, وہ نائل ہو جائے, کوئی ایسا وہ اکانومی کا ٹرن اراؤنڈ تو نہیں ہو پائے گا, لیکن اگر وہ فیول لے لیں روس سے, اس طرح کی چیزیں کر کے وہ کہیں الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں آ جائیں, بیکاز اس وقت عمران خان صاحب کا گراف اوپر ہے. سو جو عمران خان صاحب کی اپریل کی جنرل الیکشنز کی بات ہے, یہاں پر تو سوچ یہ بھی چل رہی ہے کہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں 2, ان کے الیکشن بھی ملتوی کر دیے جائیں اور کسی طرح تمام الیکشن اکٹھے ایک وقت میں کرا دیے جائیں. سو عمران خان صاحب کی خواہش اپنی جگہ, اینڈ ہی ہیز بین سیئنگ دس فار اے لانگ ٹائم کہ مجھے الیکشن چاہیے, لیکن اس وقت جو نظام دوسری سائڈ پر ہے وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا, اور وہ اس الیکشن کو ملتوی کرنا چاہتے ہیں کہ اکتوبر کے بھی بعد 4-6 مہینے اور مل جائیں کسی طرح. یہ اب کون جیت پائے گا؟ دیکھیں, یہ اب جس کا زور زیادہ ہے, جو پولیٹیکل اپنی یا لوگوں کی سپورٹ زیادہ لے کر, یا کس طرح کو کون جیت پائے گا, یہ ابھی میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ ول عمران خان سکسیڈ ٹو گیٹ دیز الیکشنز ان اپریل. لیکن اس وقت اگر آپ سوچ دیکھیں, سوچ یہ کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے, جو دوسری سائڈ ہے سر. سو اس میں ٹھیک ہے, دوسری سائڈ میں مختلف لوگ ہیں, مختلف فیکٹرز ہیں, لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں دوسری سائڈ پہ, ان کو کیا یہ کسی بھی طریقے سے ان کی آپٹکس کے لیے اچھا ہے کہ تاثر مسلسل یہ جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے؟ دیکھیں, اس کی وجہ بھی بڑی آبویس ہے نا, وہ الیکشنز کیونکہ جیت نہیں سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو لگ رہا ہوتا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے, ایک لمحہ دیر نہ لگاتے, اسمبلیاں تحلیل کرتے, الیکشن میں چلے جاتے. اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے, اسی وجہ سے الیکشن اوائڈ کر رہے ہیں. اب اس دوران میں ان کو وہ جو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, ان کو جو فیصلے چاہیے, جو چیزیں وہ مانگتے ہیں. دیکھیں, کیوں IMF کے پاس نہیں گئے؟ ابھی علی بھائی نے آپ کے سامنے بیٹھ وہ پورا ایک سیناریو رکھا ہے کہ کیا کیا مشکلات ہیں جو جس کے ہم سامنے کھڑے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے آپ نے یہ کرنا ہے, اگر ہماری حکومت یہ کرے گی تو اس کے جواب میں ہمیں کیا کیا کچھ چاہیے. خبریں تو یہی آ رہی ہیں, وہ کہتا ہے کہ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوں جس کے بعد وہ الیکشن میں جانے کے کم از کم قابل ہوں. سو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, دیکھیں جب سیاستدان ہوتا ہے نا, سیاستدان ڈیموکریٹک پروسیس کی طرف جاتے ہیں, اس سے دور نہیں جاتے.
میں آئی ڈونٹ بلیم دم. دیکھیں پولیٹیکلی انہوں نے بھی اپنی سیاست دیکھ کر فیصلہ کرنا, انہوں نے بھی دیکھنا ہے کہ ان کو سوٹ کیا کرتا. آپ کو یاد ہوگا جب یہ تمام پی ڈی ایم کی پارٹیز عمران خان صاحب کو کہتی تھی الیکشن کرا دو, خان صاحب کہتے تھے میں الیکشن نہیں کراؤں گا, الیکشن میں 5 سال کے لیے الیکٹ ہوں گا, 5 سال کے بعد الیکشن ہوگا, کیونکہ اس وقت ان کو سوٹ کرتا تھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں ایک بریفنگ میں بھی تھے, خان صاحب نے کہا تھا مجھے اگر 6 مہینے اور مل جائیں تو میں نے جو ہیلتھ کارڈ دیا ہے یا دوسری چیزیں کی ہیں تو اس کے نتائج آنے شروع ہو جائیں گے, دین آئی بی میں بہتر پوزیشن میں ہوں گا الیکشن میں جانے. تو اس وقت خان صاحب اپنی ٹائمنگ دیکھ رہے تھے, اب یہ لوگ اپنی ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر تو آپ نے فیصلے نہیں کرنے. دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اکانومی کا مسئلہ نہ ہوتا تو آئی وڈ ہیو سیڈ اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ ڈیسیژن, ایک بڑا سیدھا فیصلہ ہے کہ پی ڈی ایم الیکشن نہ کرائے. لیکن یہ جو آئی ایم ایف اور اکانومی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, دس میکس ایوری تھنگ ویری کمپلیکیٹڈ. یہ کمپلیکس سچویشن ہے نا, وہ اکانومی کی وجہ سے زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے کہ آپ نے وہ فیصلے بھی کرنے ہیں. ان فیصلوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پاس پی ٹی آئی گئی, جو ضمنی الیکشنز تھے اکثریتی ضمنی الیکشنز ہارے کیونکہ لوگ آئی ایم ایف کی ان پالیسیز یا ان کنڈیشنز کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں جس میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, آئی ایم ایف کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی, یہ ضمنی الیکشنز ہارے آ رہے. تو پولیٹیکلی تو جسٹ ڈزنٹ میک سینس کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور اس کے بعد الیکشن میں جائیں, کیونکہ پولیٹیکلی ڈزنٹ میک سینس. لیکن ابھی بھی جائیں تو ان کے لیے ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ شاید اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو گو انٹو الیکشنز اگینسٹ رائزنگ عمران خان, جو کہ ابھی نائل بھی نہیں ہے, ان کے کیسز چل رہے ہیں, نائل نہیں ہوئے. سو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ اس چیز کے انتظار میں ہے کہ کچھ ایسا ہو جس سے ان کو آسانی ہو الیکشنز میں جانے کے لیے. ہوتا نا ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی, بٹ ان دس کیس ہوپ از اے اسٹریٹجی, کہ امید یہ ہے کہ شاید کچھ ہو جائے, کوئی فائدہ ہو جائے جس کے بعد وہ الیکشن میں جانے بہتر پوزیشن میں ہو الیکشن میں جانے کی.